ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کا مردم شماری کے نتائج ماننے سے انکار۔ خالد مقبول صدیقی نے احسن اقبال کو سندھ میں ہونے والی مردم شماری پر خط لکھا ہے اور اس میں وفاق کو مراسلہ جو بھجوایا گیا ہے نتائج قبول کرنے سے انکار کیا گیا ہے، اور یہ چیف ادارے شماریات کو بھی نعیم ظفر صاحب کو بھی ارسال کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر موقف لے لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا۔ ہمارے ساتھ ممبر آف نیشنل اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، محمد ابوبکر آن کال موجود ہیں۔ ابوبکر، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ ایم کیو ایم روز اول سے کوششیں کر رہی ہے، وزیر اعظم سے ملاقات بھی کر رہی ہے، کمیٹیز بھی بنا دی گئی ہیں، اور ایم کیو ایم کی ہی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 1,39,00,000 کی آبادی کو 5 دفعہ توسیع کے بعد ہم نے 1,94,00,000 تک جو ہے وہ ہوتا دیکھا اس آبادی کو۔ لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی کلیم کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے کہ امپاسبل ہے 3 کروڑ گننا اس وقت ادارے شماریات کے لیے۔ ایم کیو ایم کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اس وقت؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے مردم شماری کی گفتگو ہوئی ہے اور مردم شماری کے لیے پیسے مختص کیے گئے، اور اس میں بھی سابقہ حکومت میں ہم نے ہی اس پہ زور دیا تھا، جس کی وجہ سے اس پہ بجٹ رکھا گیا تھا، اور ہمارا جو موقف شروع دن سے، پہلے دن سے، روز اول سے ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نیچا اور کسی کو اوپر کیا جائے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ جو شہر کی صحیح آبادی ہے، جو شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو گن لیا جائے۔ بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو فیگر آئی ہے، اس کے مطابق جو سندھ کے رورل ایریا ہیں، وہاں پہ جیکب آباد میں تقریباً 49% کا اضافہ ہوا ہے، کشمور میں 39% کا اضافہ ہوا ہے، شکارپور میں 36.55% کا اضافہ ہوا ہے، اسی طرح سکھر میں 30% کا اضافہ ہوا ہے، خیرپور میں 30% کا اضافہ ہوا ہے، سانگھڑ اور سجاول کے اندر تقریباً 22 اور 23% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جو سندھ کے رورل ایریاز ہیں۔ اب کراچی کی طرف آ جائیں، جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ مائگریٹ کر کے روزگار کے لیے بھی آتے ہیں، معاشی پریشانیوں سے جو پریشان رہتے ہیں وہ آتے ہیں اپنے روزگار کی تلاش کے لیے، اور ویسے بھی وہاں پہ اور بھی پاکستان کے طول و عرض سے لوگ وہاں کراچی کی طرف آتے ہیں معاش کے تلاش میں، اور پھر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ مائگریشن یا جو آبادی کا تناسب بڑھتا ہے وہ دیہی علاقے کے مقابلے میں شہری علاقوں میں زیادہ بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کراچی کی جو آبادی ویسٹ ڈسٹرکٹ کی بنائی گئی ہے وہ 13.83%، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں صرف 10.52% اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 16.8%۔ اسی طرح حیدرآباد وہاں 18.57% کا اضافہ دکھا ہے، یعنی کہ 50% نہیں، 100% نہیں، بلکہ کہیں کہیں پہ تو 200% کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو اب اگر اس طرح سے ایک جمہوری حکومت کے اندر ایک جمہوری جماعت اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اگر اس طرح کسی کی حق تلفی کرے گی، اور وہ کراچی یا حیدرآباد وہ سندھ سے باہر نہیں ہے، سندھ کا ہی صوبہ ہے، تو اپنے ہی صوبے کے اندر صرف اس وجہ سے کہ یہ کراچی چونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کراچی کو وہ اتنی سیٹیں نہیں ملتی، لوگ وہاں پہ انہیں ووٹ اس طرح سے نہیں دیتے، کراچی کا اسٹیک ہمیشہ سے ایم کیو ایم کے پاس پچھلے ادوار سے رہا ہے، تو اس بنیاد پر صرف اپنے مفادات کو یا اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، اپنی آبادی کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی جرمنڈرنگ کی گئی ہے، تو یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل اضافہ ہے کسی بھی شہر کا، سندھ کے دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں، جو اوریجنل آبادی کا تناسب ہے بڑھنے کا، جب آپ فارمولا لگاتے ہیں تو فارمولے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ایم کیو ایم نے بہت شدت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ٹھیک ہے، ہے، اس میں پرائم منسٹر سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، احسن اقبال صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ادارہ شماریات کے افسران اعلیٰ سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو جب دیکھا کہ اس طرح سے ایم کیو ایم اس چیز کے اوپر پوری تندہی کے ساتھ اس وقت کوشش کر رہی ہے، چلیں تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، تو پھر انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ آپ یہاں پہ اپنی کوشش کرتے رہیں، ہم اپنے دیہی علاقوں کے اندر اپنی ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرتے ہوئے، انوویٹرز کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ سندھ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کا اضافہ کیا۔ یہ جمہوری حکومت کے لیے، جمہوری جماعت کے لیے، سیاسی جماعت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اس طرح کسی
شہر کا کسی کے مینڈیٹ کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے، بار بار اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ اگر مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کسی شہر کو اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے تو اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہرحال نجیب ایوبی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جماعت اسلامی کا موقف بھی لے لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے نجیب صاحب کہ اس وقت مردم شماری کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور 1,94,00,000 تک پہنچ چکی کراچی کی آبادی؟ آپ بھی پہلے دن سے 3 کروڑ کی آبادی کلیم کر رہے ہیں، ایم کیو ایم نے تو خیر خط بھی لکھ دیا ہے، حکومت میں ہونے کا ایک ایڈوانٹیج ہے، وزیر اعظم سے ملاقات ہو چکی ہے 5 دفعہ، احسن اقبال کو بھی خط لکھا ہے، کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا اس پر کیا موقف ہے جو اس وقت نتائج سامنے آئے مردم شماری کے؟ ظاہر ہے جماعت اسلامی روز اول سے مخالفت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو عصبیت پسندی ہے اور وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو یہاں کا پاکٹ ہے اس میں آبادی کو کم دکھانا ہے، اور یہ انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ ہے، انتہائی ظلم ہے۔ اور جیسے کہ دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر 30 اور 35% کے اضافے دکھائی جا رہے ہیں ہر چند کے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مردم شماری پہ ہمارے اختلافات ہیں، لیکن جب کراچی کی مردم شماری کی بات ہوتی ہے تو ان کے منہ میں 2 لڈو آ جاتے ہیں اور ایک لفظ نہیں نکلتا، اور لاڑکانہ کے اندر اور فلاں کے اندر اور فلاں کے اندر جو ہے وہ 30-35۔ اچھا نجیب صاحب، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات ہیں، آج تو نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ایمنیز نے بھی کہا ہے، بات کی ہے کہ بھئی ہم بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ نے بھی کیبنٹ کے حوالے سے بھی بات کی کہ پوری کیبنٹ کا یہ مسئلہ تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں ان کی مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ سندھ کے اندر اضافہ دکھایا جائے، کراچی کے اندر اضافہ سندھ میں کراچی نہیں آتا کیا؟ وہ 3.5 کروڑ سے کسی بھی پیمانے سے کم نہیں ہے، کسی بھی پیمانے سے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایک لارا لپا دے دیا ہے، اپنی اتحادی جماعتوں کے منہ میں بھی لالی پاپ دے کے انہیں اس بات پہ راضی کر لیا کہ چلو جی کسی نہ کسی طریقے سے ہم 2 لاکھ کر دیں گے، چلے کچھ تو زیادہ ہو گئے، لیکن کچھ تو زیادہ ہو گئے کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک وضاحت کیجیے گا نجیب صاحب، ایک وضاحت کیجیے گا۔ موقف یہ ہے کہ ابھی یہ 7% اور یہ اضافہ نہیں، باقی 1 کروڑ آپ کھا گئے، ابھی بھی کھا گئے۔ میرا سوال سن لیجیے گا، ایک وضاحت کر دیجیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ اتحادی جماعتوں نے بھی جو ہے وہ معاملہ گول کر دیا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو اتحاد میں ہے، ایم کیو ایم کی اگر میں بات کروں تو وہ تو ابھی بھی آج بھی خط لکھ دیا ہے، احسن اقبال کو بھی مراسلہ بھجوا دیا، وزیر اعظم کو بھی۔ میں پرٹیکولر نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ دیکھیں کراچی کے لیے کون سے اتحادی ہیں جو خاموش بیٹھ گئے 2 لاکھ کی آبادی بڑھنے پر؟ لیکن اب یہ 2 مردم شماریاں تو انہی کے دور میں بھی تو ہوئی ہیں نا۔ اب اگر آپ کھل کے بولنا چاہ رہے ہیں، میں نہیں چاہ رہا کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن حقائق سے تو نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ 2 مرتبہ مردم شماری کے اوپر تو انہی لوگوں کے دستخط تھے، اور انہی لوگوں کے دستخط سے یہ سارا معاملہ ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ تو شکر کریں کہ جماعت اسلامی اس معاملے کو اس حد تک لے آئی ہے کہ کسی سے اس کے لیے بھی بیک آؤٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ 3.5 کروڑ کرائیں گے۔ احسن اقبال سے ملاقات، آپ وزیر اعظم سے ملتے رہیں، آپ گورنر سے ملتے رہیں۔ اچھا آپ کیسے کرائیں گے 3.5 کروڑ آبادی؟ ذرا اپنی اسٹریٹجی بھی بتا دیں۔ ہم تو پارٹ نہیں ہیں، ہم تو باہر کھڑے ہو کے آواز بلند کر رہے ہیں، ہم نے تو ساری باتیں کی ہیں، اور یہ اس بات پہ ان کو راضی کیا ہے، اور 15 دن کی چلیے جی آگے بڑھی، لیکن 15 دن میں آپ کی کارروائی کیا رہی حکومت کی؟ سندھ میں اپنا ریشیو بڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ آنکھ میں کس کی دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا لاڑکانہ کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ کیا وہاں کارخانے ہیں؟ کیا دنیا بھر سے، کیا یورپ سے لوگ آ کے لاڑکانہ اور وہاں پر آباد ہو رہے ہیں؟ آبادی کیسے؟ وہاں کی آبادی تو چلیں، آپ نے ادارہ شماریات کے دفتر کے باہر دھرنا دینا ہے، ان دی اینڈ یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ کے اندر ججز کے نام پہ ساری آبادی اٹھا کے تم وہاں سے یہاں لے آئے ہو، یہاں پر تم نے۔ میں پوچھ لیتا ہوں، ایم کیو ایم سے موقف لے لیتا ہوں اس بات پر، ایم کیو ایم کا موقف بھی لے لیتا ہوں آپ کی اس بات پر، جو کہ اس وقت ایک ویلڈ کوسچن بن رہا ہے۔ ابو بکر صاحب ذرا جاننا چاہوں گا کہ 5 ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم سے، ایک کمیٹی بنتی ہے احسن اقبال کے ساتھ، پھر احسن اقبال کو آج ایک خط بھی لکھا جاتا ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ مردم شماری کے اوپر جو نتائج ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، پھر 15 دن کی توسیع بھی ہوتی ہے آخری دفعہ جو ختم ہونی تھی 30 مئی کو۔ اب یہ تمام چیزوں کے بعد کراچی کی آبادی تقریباً کم و بیش محتاط اندازے کے مطابق 60 لاکھ بڑھائی گئی ہے، لیکن آپ کا اسٹل نیریٹو 3 کروڑ کی آبادی ہے، تو یہ معاملہ توسیع در توسیع کب تک چلے گا؟ ایم کیو ایم اس کے اوپر کس طرح سے سٹینڈ لے رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ 1 کروڑ 39 لاکھ نہیں، یہ 1 کروڑ 7 لاکھ تھا 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق جو آبادی تھی۔ ابھی تقریباً 40 لاکھ کا یا 37 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔
اچھا یہ بھی اضافہ دیکھیں کہ جتنی ملاقاتیں ہوئی ان ملاقاتوں میں ہماری ہی کوششوں سے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا اور ایکسٹینشن ملتی رہی اور اس میں اضافہ ہوتا رہا. بہت سارے ایسے ہزاروں کی تعداد میں ایسی ہائی رائز بلڈنگیں ہیں جو کہ ادارہ شماریات نے خود اس بات کو کنفرم کیا کہ ان عمارتوں کو نہیں گنا گیا ہے. اب جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے کہ وہ بھی اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ اس بات پہ نہیں اعتراض کر رہے کہ کراچی کی آبادی یا حیدرآباد کی آبادی میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے, وہ اوور آل بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانیں گے. اچھا آپ نے تو اپنے سندھ حکومت میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون سندھ کے شہروں میں, جیسا حافظ محمود امان صاحب نے کہا کہ وہاں کون سی ایسی فیکٹریاں لگ گئی ہیں, وہاں پہ کون سے ایسے روزگار کے مواقع لوگوں کو فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ اب شہر نہیں آ رہے ہیں, بلکہ شہر میں جو آئے ہوئے لوگ تھے وہ بھی پلٹ کے اپنے اپنے علاقوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ چیزیں کسی قیمت پر ماضی میں دیکھیں آپ 50 سال پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے اسی طرح ذاتیوں کی وجہ سے. اگر یہی سلسلہ ذاتیوں کا رہا اور اگر شہر کے جس کی وجہ سے پورا پاکستان چلتا ہے جو معاشی ہب ہے, اگر اس شہر کے ساتھ اس طرح کی ذاتی کی گئی اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہاں مایوسیاں پیدا ہوں گی. اور جب کسی اچھا ابو بکر صاحب ایک سوال ہے یہاں پر, ایم کیو ایم اپنے فیصلے لینے کے لیے خود مختار جانی جاتی ہے, پیدا ہوگی تو اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک سوال یہاں پر ہے, ایم کیو ایم اپنے فیصلے فوری طور پر لیتی ہے, رابطہ کمیٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے اور پھر چاہے حکومت سے علیحدہ ہونا ہو یا حکومت کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنا ہو, یہ تمام فیصلے فوری طور پر کیے جاتے ہیں. ماضی کے اندر کہیں نہ کہیں اس میں سستی جو ہے وہ کی گئی تھی, ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار مناتے تھے اتحادی. اس بار اتحادی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, اگر مان رہے ہیں تو وہ جو جماعت اسلامی کا نیریٹو ہے کہ چند لاکھ کی آبادی بڑھا کر اور وہ جو توسیع کی جاتی ہے وہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے, پھر ایک اور ڈیٹ دی جاتی ہے. ایم کیو ایم اس بار کیا اسٹریٹجی رکھ کر بیٹھی ہے, کیا بات کرے گی؟ خط کے اندر ایسی کوئی بات کی گئی ہے کہ فوری طور پر 3 کروڑ کی آبادی کا یہ سولوشن نکالا جائے کہ 3 کروڑ اس کو کاؤنٹ کیا جائے؟ دیکھیں ہم نے تو مسلسل اس چیز کے اوپر جو ہے نا اپنا فوکس کیا ہوا ہے اور کم سے کم 10 ملاقاتیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے لے کے اور ادارہ شماریات سے ہو چکی ہیں اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے سیاست کا پھر فائدہ کیا. اگر ہم اپنے شہر میں بیٹھ کے, ہم وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں, لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, اگر ہم اپنے شہر میں بیٹھ کر, وہ کوئی بھی جماعت, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ یہ گنتی صحیح کروائیں, آپ سروں کو صحیح گنیں, اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے اندر کوئی بھی جماعت جیت کر آ جائے, لیکن آپ اس شہر میں جو لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں, جو سیاسی جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہیں شہر میں, اور جن پہ اس شہر کے لوگ اعتماد کرتے ہیں, ان کا یہ حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ کراچی کے شہر کو اور حیدرآباد کے شہر کو گننے کے لیے اور اس کا حق دلانے کے لیے آواز بلند کرے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں اے پی سی بلائی, اس کے اندر اے این پی, اس کے اندر دیگر جماعتیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ آئے, بیوروکریسی کے لوگ آئے, ریٹائرڈ لوگ آئے, وہ ان سب نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا کہ کراچی شہر جس کو کوئی 3.5 کروڑ کہتا ہے, کوئی 4 کروڑ کہتا ہے, اور پیپلز پارٹی کے اپنے ایم این اے اور اپنے رہنما جب این ایف سی ایوارڈ کے حصول کی بات آتی ہے تو وہ 4 کروڑ اور 3.5 کروڑ کی بات کرتے ہیں. لیکن جب کراچی کے حوالے سے بات, ایک ظلم تو یہ ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں لیکن این ایف سی ایوارڈ کو پھر پی ایف سی کے تحت آپ ہلوں کو نہیں دیتے, وہاں آپ ڈنڈی مارتے ہیں. لیکن اب وہ وقت نہیں رہا اور ایم کیو ایم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کہ اس معاملے پہ ایم کیو ایم چلے ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد ابو بکر ایم این اے ایم کیو ایم پاکستان سے, آپ کا بہت شکریہ. نجیب صاحب آپ سے کنٹینیو کروں گا, کچھ اور بھی ٹاپکس ایسے ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. بہرحال پہلے یہ بتا دیں کہ اب 5 دفعہ توسیع ہو چکی ہے لیکن کراچی کی آبادی نصف ہی گنی گئی ہے, یا نصف سے ذرا سے زیادہ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا ہے. جماعت اسلامی آگے آنے والے چند دنوں کے اندر کیا پلان کر رہی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ حکومت سے بات کی جائے گی یا پھر ادارہ شماریات سے بات کی جائے گی کہ اس کو 3 کروڑ کی آبادی گنا جائے؟ دیکھیں جی, ہماری تو مستقل کوشش ہے. اب اگر انور مقصود نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے صرف خواتین کو گنا ہے, آدمیوں کو تو گنا ہی نہیں, تو یہ دوبارہ گنے, انسان بنے اور یہ تعصب ذہنیت چھوڑے. اصل بات یہ ہے کہ 3.5 کروڑ آبادی ہے, اور میں تو ابھی دوست جو ابھی بول کے گئے ہیں کہ ان کی ریڈ لائن ہے, تو پوری کراچی کی ریڈ لائن ہے یہ, لیکن اس کی تو ریڈ لائن اور
سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جو بھی ان کی ریڈ لائن ہوتی تھی اس کے بعد وزارت پکڑ لیتے تھے اور اس کے بعد نوٹوں کو بریسکیس مل جاتے تھے، امارات مل جاتی تھی، سینٹ میں سیٹ مل جاتی تھی. تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں اس دفعہ، اور اس دفعہ سنجیدہ ہو جائے اور جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو کے اس آواز کو آگے بڑھائے. چلیں اچھا، جماعت اسلامی آفر کر رہی ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں. صحیح گنے آبادی صحیح گن لی تو میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ بھی کراچی کا بنے گا جناب. اچھا، یہ جو شوق ہے وڈیرا چائے کے، اس کے نتیجے میں ایک اور ماضی میں سیاسی جماعت ہوتی تھی، وہ بھی یہ کہتی تھی کہ وزیر اعلیٰ ہماری جماعت کا ہی بنے گا. NF کی آواز تو دور کی بات ہے، قومی اور صوبائی کی سیٹیں یہاں اتنی نکل آئیں گی اگر آبادی صحیح گن لیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اداروں کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ جو ادارے کن کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ادارے تو خود مختار ہیں نا نجیب صاحب. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے ہر پیرامیٹر سے، کہ یہاں پر آبادی کا نفوذ. جماعت اسلامی 3.5 کروڑ آبادی گنوائے گی اور یہ کروائیں گے انشاءاللہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر میئر بنتے ہیں تو وہ 3.5 کروڑ آبادی کے میئر ہوں گے یا 2 کروڑ یا 1 کروڑ 94 لاکھ کے میئر ہوں گے؟ وہ سب کے میئر ہوں گے اور میں تو انہیں بہت آگے دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو میں تو انہیں بہت آگے دیکھ رہا ہوں. وہ انشاءاللہ سندھ کے اندر رہنے والے نہیں. میرا سوال آپ سمجھے نہیں، میں سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ کام میئر بننے سے پہلے ہو جائے گا، جماعت اسلامی کروانے میں کامیاب ہو جائے گی کراچی کی آبادی گنوانے میں، یا پھر میئر منتخب ہو جائیں گے اس کے بعد ہوگا یہ کام؟ پیپلز پارٹی اپنے تاجیوں کو لے کے چلتی ہے، اس کا وتیرہ ہے. کراچی پہ قبضے کا پلان اس کا اکیلے کا نہیں ہے، یہ تاجیوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور وہ کراچی کا مینڈیٹ ان کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر MQM نے بائیکاٹ کیا تھا تو وہ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو دیا ہے؟ ظاہر ہے، تو وہ تو مینڈیٹ کہتے ہیں کہ آپ نے لے لیا، وہ ووٹ تو لوگوں نے آپ کو دیے ہیں. اس میں کوئی اور اس کے بعد ووٹ ظاہر ہے کہ کس کی طرف گیا. عوام کا ووٹ کراچی کی جدوجہد کرنے والوں کے نام آیا الحمدللہ. اور تھرو آؤٹ جو وکٹری ملی ہے ان علاقوں سے جہاں MQM یہ دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ جینون ووٹر نہیں تھا. اچھا چلے، مجھے ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جماعت اسلامی سے. جماعت اسلامی کے MQM نے ماضی میں ووٹ لیے تھے، اب ایسے حالات نہیں رہے. اب وہاں پر ان کی کارکردگی سے مایوس ہو کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ووٹ جماعت اسلامی کے کھاتے میں ڈالا ہے. وہ پہلے بھی جماعت اسلامی کے ووٹر تھے، لیکن یہ جو خوشنما نعرے تھے، یہ خوشنما نہیں، یہ ذرا وضاحت کیجئے گا. جماعت اسلامی کا ووٹر ریڈ لائن بنا کر اس کی بنیاد پہ وزارتیں پکڑی ہے. اچھا چلیں، مجھے ایک اور ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے جو آپ کی جانب سے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کا رخ کیا گیا ہے اور پھر پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں PTI کے، ان کی گرفتاریاں ہیں اور درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر سماعت ہوئی ہے. کیا اپڈیٹس ہیں؟ پازیٹیو کچھ رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ عدالت سے جو ہے وہ ان کی رہائی کا حکم آ جائے گا؟ دیکھیں جی، ان کے معاملے میں تو عدالت نے 9 تاریخ کو طلب کر لیا ہے تمام فریقوں کو اور یہ کہا ہے کہ رپورٹ پیش کی جائے. ایک دیکھیے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان اس بات کا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ جو عوامی نمائندے ووٹ لے کر جیتے ہیں ان کو حلف لینے دیا جائے، ان کو آزادانہ اپنی رائے دینے کا اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ہم تو اس تناظر کے اندر گئے ہیں. لیکن ایک بات ہے، کمرہ عدالت کے اندر، کمرہ عدالت میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا، یہ گفتگو کی، یہ سوال کیا کہ خود درخواست گزار کیوں نہیں جو ہے وہ درخواست دیتے ہیں. درخواست گزار بھی گئے ہیں، ایک دوسری پٹیشن ہے، لیکن ان حالات میں آپ یہ دیکھیے کہ نہ وہ گھر پہ رہ پا رہے ہیں، ان کے بچوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. اور جب تو ان کی جانب سے کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا ریپرزنٹیٹیو کراچی کا PTI کا، وہ جا کر ان کی میری بات سنیے اور پھر حافظ نعیم کے تو یہ ووٹر ہے نا بھائی. حافظ نعیم نے اگر یہ درخواست کی تو اپنے ووٹر کو، اپنے کراچی کے رہنے والے کو اور یہاں کے سپورٹ کرنے والے کو سپورٹ کیا ہے نا. اچھا، تو اس میں ایسا کون سے اچھمبے کی بات ہوئی؟ اچھا، سوال کرنا جج صاحب کا رائٹ ہے. آج کل لیڈی سوال بہت کرتے ہیں بےمانی قسم کے، لیکن یہ کہ اس کا جواب حافظ نعیم نے وہی عدالت کے اندر دے دیا. یہ تو ویلڈ کوسچن تھا نا جو کیا چیف جسٹس صاحب نے. آپ کہہ رہے بےمانی، یہ تو ویلڈ کوسچن تھا کہ وہ خود بھی تو آئے، ان کے پارٹی کا بھی تو کوئی ریپرزنٹیٹیو آئے نا. اب تو نئے صدر بھی منتخب ہو گئے ہیں PTI کے. میں نے تو برصغیر تذکرہ یہ بات کی کہ آج کل عدالت فیصلے سے زیادہ تبصرے کرتی ہے. نہیں تو جو سوال ہوگا وہ تو کریں گے. بہرحال میں تو خبریں لگ جاتی ہیں لیکن اس کا جواب وہیں پر دے دیا. اچھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب خود یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں PTI کے ان لوگوں کا، ان نمائندوں کا جو منتخب ہو چکے ہیں، بلدیاتی نمائندے، ان کی گرفتاریوں کا. PTI کی سپورٹ ہے کیا آپ لوگوں کو؟
یہ تو اب سامنے آ گیا, آج کے پیپر بھی آ گیا, آج کے نوٹیفیکیشن آ گیا عمران خان صاحب کا کہ کراچی کے اندر ہمارا پیک ہے اور ان کو ووٹ دیے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس معاملے پہ سندھ ہائی کورٹ پہ گئے ہوئے ہیں, اس میں سپورٹ ہے. بالکل, وہ بھی گئے ہوئے ہیں, ہم بھی گئے ہوئے ہیں. پورے 43 ووٹ آپ کے ہیں پی ٹی آئی کے. ایک آئین جب تحفظ دے رہا ہے تو ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے. پورے 43 ووٹ آپ کے ہی ہیں پی ٹی آئی کے. آئین پاکستان ہر آدمی کی پراپرٹی ہے. مجھے یہ ایک سوال کا جواب دیں نجیب صاحب, پی ٹی آئی کے جتنے منتخب نمائندے ہیں تمام ووٹس جماعت اسلامی کے ہیں؟ دیکھیں میں تمام ووٹ کی بات نہیں کر رہا, نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں حمایت کا اعلان کیا ہے. جماعت اسلامی جیت کے آئی ہے اور جن جگہوں پہ پی ٹی آئی جیت کے آئی ہے اور دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے, متفق ہے. آج عمران خان صاحب کا پریس ریلیز بھی آ چکا ہے. چلیں جب پریس کانفرنس کر دی, حمایت کا اعلان کر دیا, تو تمام ووٹس تو پھر آپ کے ہی ہوئے نا, میئر تو پھر آپ کا ہی بن جائے گا. بننا چاہیے, یہی تو مینڈیٹ کے اوپر شو آف ہینڈ سے ہی جو ہے وہ میئر منتخب ہوگا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جماعت اسلامی کو. یہ ترمیم بھی اپروو ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش تو کیا جائے, ان کو حلف تو لینے دیے جائیں, ان کی گرفتاری اور ان کے اوپر یہ تھریڈنگ تو نہ کی جائے. تھریڈنگ کے نتیجے میں پیسے کا راستہ نہ کھولا جائے, تھریڈنگ کے نتیجے میں ان کو غائب نہ کر دیا جائے جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں. یہی وہ سارے خدشات ہیں جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نعیم الرحمان صاحب عدالت میں گئے ہیں. اور یہ آئین اس بات کا حق دیتا ہے, ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے, کیونکہ آئین اس کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرنا اور عمل کروانا, اور عدالت سے بڑھ کے اس بات کو کون زیادہ جانتا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نجیب ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی کا, لیکن جماعت اسلامی پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ تمام ووٹس ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ سعید غنی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں. اب دیکھنا یہ کہ میئر کا جب انتخاب ہوگا تو اس میں شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ منتخب ہوں گے میئر, اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں, خاص طور پر پی ٹی آئی کا اس وقت معاملہ ہے کہ وہ کس کس کو ووٹ دیتے ہیں. وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. مرتضی وہاب جو کہ ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں, انہوں نے وضاحت کی ہے کہ 9 مئی کو جلنے والی گاڑیوں کے مالکان کو معاوضہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے.